سانحہ گل پلازا کے بعد لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ 28 جنوری کو تقریباً شام 7:30 بجے ایک ماں اور 9 ماہ کی بیٹی بھاٹی گیٹ کے قریب ایک کھلے مین ہول میں گر گئی۔ واقعے کی فوری بعد جلد بازی میں ہم نے کنفیوژن دیکھی، اس کو پھیلایا گیا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اور یہ کہا گیا کہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ ایک فیک نیوز ہے۔ لاہور کی انتظامیہ نے بھی یہی کہا۔ پنجاب کی وزیر اطلاع عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی میڈیا کو یہ موقف دیا کہ یہ ایک فیک نیوز ہے۔ اس واقعے کو گھریلو جھگڑا قرار دیا اور واقعے کی ساری ذمہ داری متعلقہ خاتون کے شوہر پہ ڈال دی گئی۔ پولیس شوہر کو اٹھا کے لے گئی، خاتون کے بھائیوں کو اٹھا کے لے گئی۔ مبینہ طور پر اس پہ تشدد بھی کیا گیا اور اس پر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ اقرار کریں کہ آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی جھگڑا تھا جس کی وجہ سے آپ نے اسے قتل کروا دیا۔ اتنی بڑی مس مینجمنٹ ہوئی اور اس واقعے کی کچھ ہی دیر بعد خاتون کی ڈیڈ باڈی مل گئی اور کل صبح بچی کی باڈی بھی مل گئی۔ پھر جب متاثرہ خاندان ان باڈیز کو لینے کے لیے گیا تو تب بھی مبینہ طور پہ یہی موقف اختیار کیا گیا کہ یہ فیک خبر ہے اور میڈیا پہ بھی اس پہ بات کرنے سے روک دیا گیا۔ اس واقعے کے کئی گھنٹوں کے بعد بھی بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے لوگ اس کو فیک نیوز قرار دیتے رہے۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف انفارمیشن فلو کو روکنا حکومت کے لیے کتنی ایک ضروری اقدام تھا اور پاکستان کے لیے امبیرسمنٹ۔ سب سے بڑے صوبے کے ڈپٹی اسپیکر کو اس واقعے کے حوالے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ اب تک ڈیڈ باڈیز مل چکی تھیں اور واقعہ کب ہوا بھی ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی وہ ill informed تھے۔ واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کافی ایکٹیو نظر آئیں، لیکن وہ صرف ٹی وی کی سکرینز تک تھا۔ وہ جنوبی پنجاب کے دورے پر تھیں، انہوں نے اپنا وزٹ کٹ شاٹ کیا، واپس آئیں۔ اعلیٰ سطح اجلاس کا ہم نے اس کے ویژولز دیکھے اور انہوں نے ذمہ داران کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ لیکن صرف گرفتاری کافی نہیں ہے بلکہ آپ ان کے خلاف فوجداری قوانین کے تحت کارروائی کریں، ان کو معاشرے میں مثال بنائیں تاکہ پھر کوئی سرکاری افسر یا ایسا کوئی بھی آفیسر جس کے پاس پاور ہو وہ کرمنل نیگلیجنس نہ کر سکے، اور جب تک اس طرح کے واقعات میں سزائیں نہیں ہوں گی ان میں کمی بھی نہیں آئے گی۔ سرکاری افسران کو کس قانون کا ڈر نہیں ہوتا تب تک یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ بیوروکریسی میں ڈر پیدا کرنا ضروری ہے انتظامیہ کا۔ اس سارے معاملے کی کوئی ریزن جس پہ بات نہیں ہو رہی یا ہو رہی ہے تو اتنی افیکٹولی نہیں ہو رہی، وہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے۔ جب تک آپ فعال لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں بنائیں گے، اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل نہیں کریں گے، بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات نہیں دیں گے، تب تک لوگ گٹر میں گر کے مرتے رہیں گے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے یہ بہت اچھا کیا کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو سزائیں دی، ان کے نام لیے۔ ایک طرح سے یہ سیشن ٹی وی سکرینز اور سوشل میڈیا پہ دکھایا گیا، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو منسٹر یہ جواز دے رہے ہیں کہ ان تک یہ غلط فلو آف انفارمیشن آیا تو اس انفارمیشن کو پرٹیننٹ اور کلیئر اور سچ رکھنا بھی منسٹر کی ذمہ داری تھی۔ آپ بیوروکریسی سے لوگوں کو فارغ کر رہے ہیں، بہت اچھا کریں، لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ کوئی منسٹر بھی اسی طرح ڈانٹ ٹپٹ کے بعد فارغ کیا جاتا؟ اور آئی ہوپ کہ ہمیں پنجاب گورنمنٹ سے ایسی مثال دیکھنے کو ملے، کیونکہ جب کراچی میں ایسے واقعات ہوتے تھے تو پنجاب گورنمنٹ میں مریم نواز اور ان کے کولیگز یہ کہتے تھے کہ وزیر اعلیٰ رسپانسبل ہیں۔ تو پنجاب میں بھی اگر ایسے واقعات ہو رہے ہیں سندھ کی طرح تو پھر وہاں پہ بھی وزیر اعلیٰ اور ان کی ٹیم ڈائریکٹلی رسپانسبل بنتی ہے، یا پھر جو قانون ہے یا پھر جس کا عمل درآمد ہے وہ سب صوبوں میں جو تنقید ہے ایک برابر ہونی چاہیے۔ حکومت کو یہ سمجھنا ہوگا گل پلازا کے سانحے کے بعد کہ معاملات یا جو میگا ایشوز ہیں وہ ایسے نہیں چلائے جا سکتے۔ ایک وزیر اعلیٰ گراؤنڈ لیول پہ جا کر چیزوں کو مانیٹر نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ بلدیاتی نظام انڈسپینسبل ہے، اس میں اپنی بیوروکریسی کو ایفیشینٹ بنایا جائے۔ دوسری طرف سانحہ گل پلازا کی 21 صفحات پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی۔ کمشنر کراچی کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق گل پلازا میں رات 10:15 پہ آگ لگی۔ پہلے فائر ٹینڈر 10:40 یعنی 25 منٹ کے بعد موقع پہ پہنچا، جبکہ 10:50 سے 55 تک آگ کو تیسرے درجے کا قرار دیا گیا۔ حیران کن طور پہ انکوائری رپورٹ میں کسی فرد یا ادارے پر براہ راست ذمہ داری عائد نہیں کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق آگ گل پلازا کے فلاور اینڈ گفٹ شاپ میں لگی، جہاں 11 سالہ بچے کی جانب سے ماچس جلانے کے باعث مصنوعی پھولوں نے آگ پکڑ لی اور پھر پوری عمارت اس آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ فائر بریگیڈ کے پاس مناسب آلات اور حفاظتی گیئر موجود نہیں تھے، جس کے باعث آگ پر بروقت قابو بھی نہیں پایا جا سکا۔ شدید آگ کے سبب دستیاب فائٹنگ سامان بھی جو اویلیبل سامان تھا وہ بھی مؤثر ثابت نہیں ہو سکا۔ پانی کے فراہمی میں بھی تاخیر ہوئی، مسلسل پانی کی فراہمی آدھی رات کے بعد ممکن ہو سکی۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ فائر آڈٹس تو کیے گئے، تاہم ان پہ عمل درآمد جانچنے کے لیے کوئی مؤثر فالو اپ نہیں ہوا۔
سول ڈیفنس اور ضلعی انتظامیہ کی رپورٹس فائلوں تک محدود رہیں، جبکہ عمارت میں راہداریوں کی واضح نشاندہی بھی نہیں کی گئی تھی۔ عمارت کے بارے میں رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ منظور شدہ بلڈنگ پلان میں حفاظتی اور ماحولیاتی اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تبدیلیاں کی گئیں۔ دکانوں کی تعداد 1100 سے بڑھا کے تقریباً 1153 کر دی گئی۔ اب حکومت اس رپورٹ کو کتنا سنجیدگی سے لے گی، اس تھانے کے بعد کی کیا ڈیولپمنٹس ہیں، کیا یہ تمام واقعات فائلوں تک محدود رہیں گے جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا؟ اور ایم کیو ایم کے اس رپورٹ پہ واضح تحفظات ہیں۔ انفیکٹ سندھ کی ساری اپوزیشن لیڈر اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر رہی ہے۔ میئر اور سی ایم کے ریزگنیشن کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے، اور جو اس پہ کمیشن بنے گا وہ کتنا افیکٹو ہوگا اور اپوزیشن اس پہ کتنی مطمئن ہوگی، اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار صاحب۔ بہت شکریہ فاروق ستار صاحب، آپ پروگرام میں جوائن کریں۔ اپوزیشن نے مل کے یہ مطالبہ کیا ہے کہ بلاول صاحب اپنے سی ایم کو بھی کہیں کہ وہ اپنی کرسی چھوڑیں، بیوروکریسی میں بھی میئر کو بھی کہا ہے کہ وہ ریزائن کر دیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ہو پائے گا؟ میرے خیال میں ان کو کم از کم یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ یہ جو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے یہ ایک دم نہیں ہوا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ 18 سالوں کی مجرمانہ غفلت، بدترین حکمرانی اور بلا شرکت خیر تمام وسائل، زمین، اختیارات اور جو محکمے، وزارتیں، ادارے، ان پر جس طرح کا قبضہ ہے بلا شرکت خیر، اس میں کہیں کوئی مشاورت نہیں، کوئی شراکتی شمولیتی جو جمہوریت ہوتی ہے نچلی سطح پہ اقتدار کو منتقل کرنا، بلدیاتی اداروں کو مضبوط اور مستحکم کرنا اور شہری خود مختاری دینا اور آپریشن کہیں وجود کو گرداننا یا ماننا، یا ان کو بھی کہیں ووٹ لیے ہیں اور ووٹ لے کر آئے ہیں اور ان کا بھی اپنا ایک مینڈیٹ ہے۔ اور سندھ کے اندر جو دیہی شہری کی تقسیم ہے، اور یہ تو چلے میں شہری علاقوں کا رونا رو رہا ہوں، آپ دیہی علاقوں میں چلے جائیں، 25,000 ارب روپے اگر 17 سالوں میں ملتے ہیں، اور اس کے بعد کراچی کی سڑکیں، ابلتے گٹر۔ فاروق ستار صاحب میں آپ کو یہاں پہ روکوں گی، آپ یہ جو بھی اعتراضات کر رہے ہیں، آپ لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ الگ ہو جائیں گے، اپنی سیٹیں چھوڑ دیں گے، لیکن شرجیل میمن صاحب نے جو جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ سندھ گورنمنٹ آپ کو بہت نان سیریسلی لے رہی ہے۔ حالانکہ آپ نے 18ویں ترمیم کو کینسر کہا، آپ نے کہا آپ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جائیں گے، ان کی انٹرونشن کو آپ نے مانا، رانا ثناءاللہ نے بھی آپ کا ساتھ دیا جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود سندھ گورنمنٹ آپ کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ میرے خیال میں سندھ گورنمنٹ کے گرد ہے نا گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم تمہاری بہت ساری ضرورتوں کو پورا کرتی تھی، لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بینچ بنی۔ چلو بھائی، تم نے کہا تمہاری میرے محترم، میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے بلاول بھٹو زرداری، ان کی والدہ کا یہ خواب تھا، شرمندہ تعبیر آدھا ہوا، باقی آپ نے 27ویں میں اس خواب کو پورا کر دیا، اور ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ استثناء کا معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جہاں ملکوں کی آبادیاں بڑھ جاتی ہیں، جہاں بستیاں بہت زیادہ گنجان ہو جاتی ہیں، جہاں صوبوں کی آبادیاں اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ان کا انتظام اور انصرام آسان اور ممکن نہیں ہوتا، تو یہ ساری بات اب 3 آپشنز رہ جاتے ہیں۔ یہ تو ایک علامت ہے نا، باقی تو کرونک ایلمنٹ جو ہماری جذب سیاست، جذب معیشت کو جو جڑوں سے کھوکھلا کر رہی ہے نا، اس کو دیکھنا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ جاگیرداری ہے، وڈیرا وہ، اور انتہائی مرکزیت پہلے مرکز میں تھی، وفاق میں، اب صوبوں میں آ گئی۔ یہ ڈیولیوشن آف پاور نہیں، یہ ایکیومولیشن آف پاور، جو مشرف صاحب کے زمانے میں ایک خود مختار، لیکن فاروق ستار صاحب آپ کریں گے کیا؟ اب آپ کریں گے کیا؟ کیونکہ آپ نے لے لیے اور مرکز سے بھی اختیارات لے لیے، این ایف سی سے آپ نے جو سودا کیا اور جو صوبوں کے لیے فنڈز لیے، پھر آپ نے لاک لگا دیا این ایف سی پر، جو آئینی فورم ہے 18ویں ترمیم میں چالاکی کے ساتھ، کہ اب اس صوبوں کے حصے کو آپ کم نہیں کریں گے، بڑھا سکتے ہیں۔ تو ایک آئینی ادارے، لیکن فاروق ستار صاحب پلیز 2 سوال لے لیں، آپ کے پاس 2 اپرچونٹیز ہیں، یا تو آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے 18ویں ترمیم کو ریوزٹ کروا سکتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ آئین میں گنجائش ہوتی ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھا جائے، پیپلز پارٹی کو اس پہ اعتراض ہے۔ ایک تو آپ یہ کر سکتے ہیں، دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو 28ویں ترمیم آ رہی ہے جس کے بارے میں رانا ثناءاللہ نے کہا ہے، آپ اس میں این ایف سی اور لوکل باڈیز کے حوالے سے اپنا ہوم ورک پیش کریں، اس کو اپروو کروائیں۔ آپ اس میں کیوں نہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل جاتے؟ کیونکہ سندھ گورنمنٹ تو آپ کی بات نہیں مان رہی، لیکن ایٹ لیسٹ اس دفعہ آپ کے پاس ایک سپورٹ سسٹم ہے اپنی بات منوانے کے لیے۔
دیکھیے وزیر اعظم PMLN کی وفاقی حکومت تو ویسے بھی ہمارے آگے شرمندہ ہے. انہوں نے معذرت کی, ہم سے بلا کے کہہ دیا تھا کہ 27ویں ترمیم میں اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, اور آپ کی جو آئینی ترمیمی پیکج ہے جو کہ تشریح کر رہا ہے, اور جو کہ اختیارات, وسائل اور اقتدار اور جو بھی امور ہے, ذمہ داریاں ہیں, اس کو طے کر رہا ہے کہ یہ بلدیات 144 شہروں کو ہم امپار کرنے جا رہے تھے. فاروق ستار صاحب آپ سنیں کہ مرتضیٰ وہاب نے کیا کہا, وہ کیا کہتے ہیں. جی فاروق ستار صاحب, یہ بیسیکلی جماعت اسلامی کو بھی ایڈریس کر رہے تھے اور اوور آل اپوزیشن کی بات کر رہے تھے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ایک اپوزیشن کی آوازیں ہیں وہ ناجائز اٹھ رہی ہیں. یہ نا غرور ہے ریاستی یا حکومتی طاقت کا, یہ پیسوں کا گھمنڈ جو کرپٹ اور بدترین حکمرانی 18 سال سے صوبے میں اور 5.5-6 سال سے جو ہے وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں ہے نا, وہ بول رہا ہے. دیکھیں نا, پیڈل ایرینا بنانا, فٹ سال ایرینا بنانا اور فائر ٹینڈرز, دیکھیں یہ ثانیہ گل پلازا نا آپ کے سامنے, یہ سوال کے جواب دیں. یہ ہماری کسی بھی بات کا جو ہم نتیجہ عکس کر کے جو ہم تجاویز دے رہے, مطالبے بھی چلے اس کو اپنا کر, 3 مطالبے 3 تجاویز. پہلا 140 کی ترمیم پر حاضر ہے, پیپلز پارٹی تنہا ہو گئی ہے, پورا ملک ساری سیاسی جماعتیں ایک آواز ہے, ایک طرف کھڑی ہیں MKM کے ساتھ. PMLN نے تو MOU کیا, JUI, ANP, اور اس کے علاوہ ایون مجھے یقین ہے کہ ووٹنگ پہ اگر یہ ہمارا بل آ جاتا تو اس MOU کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ احساس دلوانے کے لیے, یا آپ عمل درآمد بھی کچھ کر پائیں گے وفاق کے ساتھ مل کے؟ دیکھیں PMLN بہرحال انہوں نے کہہ دیا تھا ہم لا رہے 27 میں, پھر معذرت کی کہ اس بار ہمیں چھوڑ دیں, ہم 28ویں ترمیم بہت جلدی لا دیں, اس کا اندیہ اپریل میں شاید عید کے بعد ہے, اور اس میں ہر حال میں, اور ہم نے بھی کہا کہ اب یہ ہماری ریڈ لائن ہے. اب اگر 28ویں ترمیم میں ہماری آئینی ترمیم نہیں آئی تو اس کے بعد پھر ہمارے آپ کے راستے الگ ہوں گے. یہ بالکل ہم ان کو باور کرائیں, اور یہ صرف ہمارے لیے, ان کی اپنی پنجاب اسمبلی نے, جہاں علی حیدر یوسف گیلانی کا بیٹا پیپلز پارٹی کا لیڈر آف دی اپوزیشن, اس نے سپورٹ کیا ہے یہ شراکتی شمولیتی جمہوریت بلدیاتی اداروں کو با اختیار با وسیلہ خود مختار بنانے کا, اور بلدیاتی نظام. اور فاروق ستار صاحب, آپ کیا سجیشنز دیں گے لوکل باڈیز NFC اور ہیلتھ ایشوز کو لے کے, کیونکہ پرائمریلی یہی 28ویں ترمیم میں ڈسکس ہو رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ نے, جی فاروق ستار صاحب آپ نے, I'll hold you here please. بل 28ویں ترمیم میں آنا چاہیے, ورنہ انتظامی یونٹس اور نئے صوبوں کی طرف بات جا رہی ہے, اس کے بھی کوئن اچھال دیے گئے. ٹھیک ہے فاروق ستار صاحب, آپ سن لیں, پہلے آپ نے جب 27ویں ترمیم آ رہی تھی تب بھی آپ نے یہ کہا تھا ہماری ریڈ لائن ہے ورنہ ہم چھوڑ دیں گے. اب سن لیں آپ نے میرے شو میں کیا کہا تھا. دیکھیں میں سیاسی آدمی ہوں نا. دیکھیں پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم بھی ایک بہت پہاڑ جیسا مرحلہ تھا, لیکن اس کو بھی تو سر کیا گیا نا, اس چوٹی کو بھی, اور وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کہیں نہ کہیں JUI کی بھی سپورٹ آ گئی تھی, کہیں نہ کہیں سے باقی جماعتوں کی سپورٹ آ گئی تھی. تو اگر آئینی ترمیم کرنی ہو تو میرے خیال میں کوئی مشکل کام نہیں. 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی تو MKM پاکستان کے اس آئینی ترمیمی بل اور مسودے کو شامل کیے بغیر ہوگا, تو میں ابھی سے آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ میری پارٹی پھر اس کا حصہ نہیں بنے گی. فاروق ستار صاحب, پہلے بھی آپ نے یہ کہا تھا مگر کیا نہیں. دیکھیں میرے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ کبھی کبھی ایک آدھ کڑوا گھونٹ اور پینا پڑتا ہے, تو یہ ہم اپنے لیے تھوڑی, یہ تو 25 کروڑ عوام کے لیے ہے. ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ میرے پاس 2 وزارتیں جو کہ وفاق میں ہی ہے, جن کے امور صوبوں سے اور شہروں سے تو ان کا ویسے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو یہ کوئی بڑا سودا نہیں ہو کہ 2 وزارتیں واپس کر دینا اور حکومت کو بغیر وزارتوں کی بھی سپورٹ کرنا کسی نہ, یا پھر یہ کہ حکومت سے سپورٹ ہی واپس لے لینا, پھر بھی پیپلز پارٹی کے ذریعے سے ان کی حکومت تو قائم رہتی ہے. لیکن اگر وزیر اعظم کے لیول پر کوئی سیاسی رہنما اتنا یقین دہانی کرائے اور ان کے سارے وزراء اس بات پر آمادہ ہو, اور خواجہ آصف بھی ابھی ثانیہ گل پلازا کے بعد جب ہم نے تحریک التوا دی اور ساری بحث کو ایک طرف, سارے بلوں کو ایک طرف کر کے ہم نے کراچی اور گل پلازا پہ بحث کرائی, تو خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اب بلدیاتی اداروں کو خود مختاری اور وسائل دیے بغیر یہ نظام اپنے پیروں پہ, جب ہم شہروں کو, ضلعوں کو ترقی کا انجن نہیں بنائیں گے تو پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. اس کا مطلب یہ کنکلوژن تو آ گیا نا پاکستان کی سیاست میں, یہ رائے عامہ تو استوار ہو گئی. اب ایک پارٹی, پہلے جب ہم نے شروع کیا تھا ہم اکیلے تھے, آج الحمدللہ
پیپلز پارٹی تنہا ہے اور ہم سب ساتھ ہیں. اب 3 باتیں ان کے اوپر ہیں. 140 ہے جو آپ بات کر رہی, دوسرا نئے صوبے انتظامی اور تیسرا کراچی کو پھر وفاق کے حوالے کرے. 18 سالوں سے جس طرح چلایا گیا, انہیں چھوٹ ڈھیل دی گئی تھی, اور یہ ڈھیل اسی لیے دی جاتی ہے کہ انہیں غلطیاں کرنے دیں, غلطیاں کرنے دیں, شہروں کو صوبوں کو تباہ کرنے دیں, اور اس کے بعد پھر ان کے سامنے آئینہ جب ہم نے دکھایا تو وہ برا مانتے ہیں, وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے تیار نہیں. لیکن فاروق ستار صاحب, جو وفاق کے کچھ عام علاقے ہیں, لوکل باڈیز تو وہاں پہ بھی نہیں ہوتے, وہاں پہ بھی ڈیلے ہوتے ہیں, اسلام آباد میں بھی ڈیلے ہوتے ہیں, پنجاب میں بھی ڈیلے ہوتے ہیں. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ فیڈرل کا حصہ بن جائے گا تو چیزیں آ جائیں گی؟ انتظامیہ تو وہی ہے, لوگ تو وہی ہیں, آپ لوگ وہی ہیں, آپ کیا بدلے گا؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں, یہ ہمارا بل کوئی معمولی بات نہیں ہے, بہت غیر معمولی ہے. یہ اختیارات, امور, ذمہ داریاں اور اقتداری منتقل نہیں کر رہا بلدیات کو, اور آئین کی پروٹیکشن دے رہا ہے, اس کے انتخابات کے انعقاد کی پروٹیکشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے, NFC سے اگر صوبوں کو, 4 صوبوں کو مرکز سے حصہ مل رہا ہے, وفاقی جو کنسالیڈیٹڈ پول ہے اس سے, فیڈرل تو پھر وہ اس میں 144 شہروں اور ضلعوں کا انہیرنٹ حصہ ہے جو صوبے دینے میں جو ہے نا وہ کنی مارتے ہیں. تو یہ صوبوں کو بائی پاس فاروق ستار صاحب شارٹلی بتائیے گا پریسائزلی, میں صرف آپ کا اس پہ جی میں پوری بات سنیں. NFC سے ڈائریکٹلی اب صرف صوبوں کا حصہ ملے گا, اور شہروں اور ضلعوں کو براہ راست مرکز سے اور وفاق سے یہ NFC دے گا. یہ ہماری اس آئینی ترمیمی بل میں ہے, اور یہ میرے خیال میں پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو جہاں فیصلے ہوتے ہیں ان سے قریب کر دے گا, ان کی دہلیز پہ اختیارات لا کر دے گا. روزمرہ کے جو ان کے معاملات ہیں اس میں ان کا حق ہوگا فیصلہ کرنے کا, نہ صوبوں کی مداخلت ہوگی. تعلیم ہے, صحت, اس کی بنیادی سہولتیں لے لیں, تجارت ہے, صنعت ہے, حرفت ہے, جو چھوٹی گھریلو صنعتیں ہیں, سڑکیں, جو پانی, نکاسی آب, اور گراؤنڈ پلے, جو پارک, پلے گراؤنڈ, یہ تو اپنی جگہ. اسٹریٹ لائٹ, جو فائر بریگیڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے, صرف یہ نہیں بلکہ 50 میگا واٹ کا بجلی گھر تیار. یہ ساری چیزیں اب اگر آپ دیکھیں شنگھائی کے ماڈل کو اسٹڈی کریں, اور چائنا کے شہر, آج جو چائنا ہے اپنے ضلعوں اور شہروں کی خود مختاری کی وجہ سے. بہت شکریہ فاروق ستار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.